بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ یقیناً آپ نے معاف کر دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی غلطی تھوڑی ہے کہ آپ معاف نہیں کریں گے۔ دل نے لاپرواہی سے کہا، اچھا؟ مامون ایک دم کھل کے مسکرایا۔ ویسے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غلطی نہیں، گناہ ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا یہ، ویسے ایک الگ بات کر رہا ہوں۔ مامون نے اسے سمجھانا چاہا، میں نے کوئی برائی نہیں کی تھی، میں تو ویسے ہی بات کر رہی تھی بس۔ دل نے کندھے اچکا کر کہا، یہ ہی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ، باتوں باتوں میں ہی بہت سے گناہ کر دیتے ہیں۔ اور ارے دل بیٹا، تم یہاں ہو؟ سلیم ایک دم روم میں آیا۔ مامون کی بات ادھوری رہ گئی۔ ہاں وہ بابا میں۔ دل ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سلیم انکل یہ کچھ پوچھنے آئی تھی مجھ سے؟ مامون نے دل کی گھبراہٹ دیکھ کر کہا۔ ہاں یہ کیا پوچھنے آئی تھی؟ سلیم حیران ہوا۔ یہی کہ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے بات کی جائے تو وہ غلطی ہوتی ہے یا گناہ؟ مامون نے اسے مسکرا کر دل کی طرف دیکھا۔ دل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا ہماری بیٹی بھی ایسے باتیں سوچتی ہیں، ماشاءاللہ۔ سلیم نے دل کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جی بابا بس ایسی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ دل نے معصوم بنتے ہوئے کہا، ویری گڈ، جیتی رہو۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، جبکہ مامون نے نظر بھر کر دل کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ بار بار دل کو دیکھنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ مامون وعدے کے مطابق زینت کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں زینت کو دیکھنے بہت سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان میں دلاور اور اس کی بیوی بھی شامل تھے۔ سب مامون کے آتے ہی زینت کے روم سے نکل گئے۔ مامون نے معمول کے مطابق زینت پر دم کیا اور ذکر کرنے لگا۔ زینت کی حالت ویسے ہی تھی، وہ بالکل بستر پر لگ گئی تھی اور پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ بس زینت باجی، آپ نے ہمت کیوں چھوڑ دی ہے؟ میں نے کہا تھا نا آپ مایوس نہ ہوں، مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کروں مامون بابا، کوئی امید بھی تو نظر نہیں آتی، نہ جانے کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ ہائے اللہ، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ مامون بابا مجھے بتائیں کس نے یہ کیا ہے؟ زینت نے روتے ہوئے پوچھا۔ زینت باجی آپ ان باتوں کے بارے میں مت سوچیں، آپ بس اپنی صحت یابی کا سوچیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت صبر اور ہمت والا انسان بنایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، پھر آپ کو امید نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ کو امید صرف اللہ سے لگانی چاہیے، اور اللہ سے لگائی ہوئی امید کبھی ٹوٹتی نہیں ہے زینت باجی، مامون نے اسے تسلی دی۔ مامون بابا سارا دن یہی سوچتی رہتی ہیں، میں اسے سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ اعظم نے پریشانی سے کہا۔ اعظم بھائی آپ انہیں مصروف رکھا کریں، بس باتیں کیا کریں اور ان کے سامنے قرآن پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ، مامون نے اعظم سے کہا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اعظم بھائی اپنے سب رشتہ داروں کو بلائیں، میں انہیں چھوٹا سا بیان دینا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، میں ابھی بلا کر لاتا ہوں سب کو۔ اعظم نے سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت سے اختیارات دیے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے لیے جنت کے باغ جمع کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو دوزخ کی آگ جمع کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں چننا ہے کہ ہمیں کیا جمع کرنا ہے۔ یہ گاؤں بہت عرصے سے ایک شیطانی عمل کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ سب، جو یہ شیطانی عمل کرواتا ہے وہ خود بھی بالکل اسی طرح مرتا ہے۔ دنیا میں اس کو ذلت الگ ملتی ہے اور آخرت میں سزا الگ ملتی ہے۔ آپ سب نے میرے والدین کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، پھر ان لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے ماں باپ پر وہ عمل کروایا تھا۔ کتنے بے بس تھے وہ لوگ، مرتے دم تک معافی مانگتے رہے، کیا ملا انہیں؟ آخرکار خالی ہاتھ یہاں سے گئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ بہت رحیم ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ سزا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم سب اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو کیا ہم عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں ہم اپنی اصلیت؟ کیوں ہم اپنوں کو اس حال میں پہنچا دیتے ہیں جہاں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد آپ سب کو سکون ملے گا اور آپ سکون سے رہ سکیں گے؟ وقت پلٹ کر آتا ہے، وہی موت ہمیں بھی آنی ہے۔ موت کی سختی کو کم کریں، اس کو بڑھائیں نہیں، مامون نے بہت سنجیدگی سے کہا اور اپنی بات مکمل کی اور طنز بھری نظروں سے دلاور کو دیکھا جو بظاہر سر جھکائے بیٹھا بہت غور سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں مامون بابا، نہ جانے ہمارے گاؤں سے یہ مصیبت کب ختم ہوگی، جس کو دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیطانی عمل کروانے بھاگتا ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ زینت کی ساس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو بہن، اللہ ایسے لوگوں کا منہ کالا کرے، اللہ ہماری زینت کو جلد صحت یاب کرے۔
رشیبہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ دلاور اس کی بیوی پہلو بدل کر رہ گئے۔ خیر آپ سب دعا کریں، میں چلتا ہوں اب۔ مامون کھڑا ہوا، اس کے ساتھ سب کھڑے ہوئے۔ اللہ میری بہن کو جلدی صحت یاب کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ مامون بابا آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ دلاور نے مامون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ مامون ایک سنجیدہ نظروں سے دلاور کو دیکھ رہا تھا جو چلا گیا، جبکہ دلاور اس کی نظر سے گھبرا گیا۔ آتش بابا ہمیں لگتا ہے کہ مامون بابا کو ہمارے بارے میں پتہ لگ گیا ہے، انہیں شک ہو گیا ہے۔ دلاور گھٹنوں کے بل آتش بابا کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ ہاں مامون بابا، ہاں وہ کل کا بچہ، کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ اس کا شاہ بابا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو وہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ ہاں تم ڈرو مت، ڈرو گے تو مرو گے۔ آتش بابا عجیب طرح سے ہنسا، اس کے آگے کے دانت چمکنے لگے، وہ گول گول گھومنے لگا۔ جج جی بابا، مگر مامون بابا بس نام نہ لے اس کا، اسے ختم کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، مگر ابھی اسے جینے دے۔ آتش بابا نے اپنے ہاتھ کا پنجہ دکھا کر دلاور کو مزید بولنے سے روکا۔ جج جی بابا، دلاور زمین پر جھکا۔ آتش بابا نے اسے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا۔ دلاور اٹھ کر کھڑا ہوا اور سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ مامون رات کے آدھے پہر میں آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ آس پاس بہت گہری خاموشی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ہوا سے مامون کے کندھوں تک آتے ہوئے بال ہل رہے تھے۔ ایک دم مامون کے خوفناک سی آواز آئی۔ مامون نے چونک کر آنکھیں کھولی، ہر طرف ہی گھپ اندھیرا تھا۔ مامون نے اپنے پاس پڑی لالٹن جلائی اور کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ اب وہ آواز اسے اپنے پیچھے سے آئی۔ مامون نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ کون ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ چھپ کر مجھے ڈرا رہے ہو یا خود مجھ سے ڈر رہے ہو؟ مامون نے بنا کسی خوف کے کہا۔ مامون بابا دور رہو، دور رہو، بہت وہم ہے تمہارا، اسے چاروں طرف سے گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہم ہے تمہارا، دور رہو اس معاملے سے، تم دور رہو، بہت تماشے کر لیے، اب تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ مامون نے غصے سے کہا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی آس پاس دیکھا، وہاں خاموشی تھی۔ مامون دوبارہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کے اوپر درخت کا ایک بہت بھاری تنا گرنے لگا۔ بہت تیزی سے مامون وہاں سے ہٹا اور خود کو بچا لیا۔ جلدی سے مامون نے شاہ بابا کی ایک کتاب کھولی اور اس میں لکھے ہوئے اذکار پڑھنے لگا۔ اب اس کے آس پاس بہت تیز تیز ہوا چلنے لگی اور آواز آ رہی تھی بہت تیز، جیسے کوئی اپنا غصہ نکال رہا ہے۔ مامون تسلی سے ذکر کرتا رہا اور تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بابا مجھے وہ جنگل دکھانا جہاں مامون بابا رہتا ہے پلیز، دل اویس نے سلیم سے کہا۔ دل بیٹا وہ آپ سے بڑا ہے، رہتا ہے کیا ہوتا ہے، رہتے ہیں، بولنا چاہیے۔ خیر وہاں تم نہیں جا سکتی، وہ تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ سلیم نے اسے ٹالا۔ نہیں بابا، آپ بات کریں گے تو وہ منع نہیں کریں گے، نہیں منع کریں گے۔ دل نے اپنی بات بنائی۔ مجھے نہیں لگتا مانے گا، مگر خیر بات کر کے دیکھ لیں گے، مگر تم یہ بات فی الحال کسی کو نہیں بتاؤ گی، سلیم نے جواب دیا۔ جی بابا بالکل کسی کو نہیں بتاؤں گی، دل نے خوشی سے کہا۔ ہاں اور اپنی ماما سے تو ذکر بھی مت کرنا، بہت ناراض ہے، مجھ سے فون بھی نہیں اٹھا رہی میرا، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بابا بس اب تو وہاں جا کر ہی انہیں منائیں گے، دل نے افسردگی سے کہا۔ ابا جی یہ چائے پی لیں، سمن نے آ کر سلیم کو چائے دی۔ سلیم چائے پینے میں مصروف ہو گیا جبکہ دل اپنے بال بنانے میں مصروف ہو گئی۔ مامون بیٹا یہ جو ہماری بیٹی ہے نا، اسے وہ جنگل دیکھنا ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ سلیم اور دل مامون کے سامنے بیٹھے تھے۔ سلیم نے مسکرا کر مامون سے پوچھا۔ سلیم انکل وہاں یہ کیسے جا سکتی ہے؟ مامون نے چونک کر دل کو دیکھا۔ ارے کیوں نہیں جا سکتی؟ دل نے فوراً اعتراض کیا۔ دل بیٹا آپ چپ کرو، میں بات کر رہا ہوں نا، سلیم نے دل کو چپ کروایا۔ دل منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ دیکھو مامون بیٹا چھوٹی سی خواہش ہے، اس کی پوری کر دو، سلیم نے دوبارہ اصرار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتا، مگر وہاں ان کا جانا ٹھیک نہیں ہے، مامون نے انہیں سمجھانا چاہا۔ ارے اسے بس ارد گرد دکھا دینا، میرا مطلب آس پاس کی جگہ دکھا دینا، سلیم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مامون کو بات سمجھائی۔ او اچھا چلے ٹھیک ہے، پھر میں لے چلوں گا آپ دونوں کو، ظہر کی نماز کے بعد چلیں گے انشاءاللہ، مامون نے بات سمجھاتے ہوئے فوراً حامی بھری، جبکہ دل ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ مامون نے مجبوراً دل اویس کو جنگل دکھانے کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر وہ صرف اسے وہ جگہ دکھانے کے لیے راضی ہوا تھا جو اس کے آستانے سے کافی ہٹ کر اور دور تھی۔
ظہر کی نماز کے بعد دل آویز بہت ہی خوشی تیار ہوئی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ سمن اور رشیدہ اسے اتنا خوش دیکھ کر حیران تھی۔ سلیم ان دونوں کو بتا رہے تھے کہ مامون نے دعوت دی ہے، وہ اس کے گھر جائیں گے۔ مامون وعدے کے مطابق ظہر کی نماز ادا کر کے سلیم کو لینے ان کے گھر پہنچ گیا۔ واہ، سو امیزنگ بابا، اتنے سارے درخت ایک ساتھ پہلی بار دیکھ رہی ہوں، سچی۔ دل آویز نے جنگل میں آتے ہی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اترتا اور خوشی سے کہا، ظاہر ہے ہمارے شہر میں تو بس بڑی بڑی عمارتیں ہی نظر آتی ہیں، دیکھو درخت اور ہریالی دیکھنے سے انسان کتنا ریلیکس ہوتا ہے نا۔ سلیم نے جواب دیا۔ مامون اپنے ہاتھ کمر پر باندھے ان دونوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ یار بابا، ہم لوگ یہاں کیمپنگ کریں بس ایک رات کے لیے، میں دیکھنا چاہتی ہوں جنگل میں راتیں کیسے گزارتے ہیں انسان۔ دل آویز نے ایک دم پلٹ کر پوچھا۔ مامون نے چونک کر اسے دیکھا اور دل میں سوچا کہ اب سلیم اس سے یہ فرمائش نہ کر دے۔ پاگل ہو کیا، یہ بھلا رات گزارنے والی جگہ ہے؟ ہم جیسے شہروں میں رہنے والے لوگ جنگل میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ سلیم نے فوراً منع کیا۔ مامون نے سکون کا سانس لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ صاحب بھی تو یہیں رہتے ہیں نا؟ کیوں بابا جی، آپ یہیں رہتے ہیں نا پوری رات؟ دل نے مامون کو دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ اس کے بابا جی کہنے پہ مامون نے منہ بنایا۔ جی میں رہ سکتا ہوں یہاں، مگر آپ نہیں۔ مامون نے روک ٹوک انداز میں اسے جواب دیا۔ کیوں آپ بھی انسان ہی ہیں نا؟ دل آویز نے بحث کی۔ انسان میں فرق ہوتا ہے، مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی فرق نہیں ہوتا بابا، سب انسان ایک جیسے اور برابر ہوتے ہیں نا؟ دل آویز نے سلیم سے پوچھا۔ ہاں ہوتے تو ہیں، سلیم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دیکھا، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ڈرپوک ہوں تو آپ کی غلط فہمی ہے، میں آپ سے زیادہ بہادر ہوں۔ میں ایک رات تو کیا 1 ہفتہ بھی رہ سکتی ہوں، دل آویز نے فخر سے کہا۔ مامون نے اسے اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تھوڑی کم چھوڑو، اور پھر سر جھکا لیا۔ بابا پلیز، آپ کو پتہ ہے نا مجھے تھرل کرنے کا کتنا شوق، پلیز بابا مان جائیں، یقیناً میرا یہ سفر یادگار رہے گا۔ دل آویز نے سلیم کی منت کی۔ نہیں دل بیٹا، یہ آسان نہیں ہے، یہاں بہت عجیب سے جانور بھی ہوتے ہیں۔ رات میں سلیم نے اسے ڈرانا چاہا۔ میں نہیں ڈرتی کسی جانور وغیرہ سے، دل آویز نے منہ بنا کر جواب دیا۔ مامون جو سر جھکائے چل رہا تھا، اسے کچھ رینگنے کی آواز آئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک چھوٹا سا سانپ رینگ رہا تھا۔ مامون مسکرانے لگا۔ بابا آپ کو پتہ تو ہے آئی لو اینیملز، آپ جانتے ہیں نا میں جانوروں کو کتنا پسند کرتی ہوں، ان سے ڈرتی نہیں ہوں، اور جو لڑکیاں ان سے ڈرتی ہیں وہ بہادر نہیں ہوتی، وہ ڈرپوک ہوتی ہیں۔ دل آویز نے ایک اور کوشش کی۔ بیٹا یہاں پر آپ کے فیورٹ جانور نہیں ہیں، بکریاں اور گائیں وغیرہ یہاں خطرناک جانور ہوتے ہیں، سلیم نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں ان سے بھی نہیں ڈروں گی، میں تو کسی سے آؤچ بابا سانپ، دل آویز کی نظر اس سانپ پر پڑی اور وہ ڈر کر سلیم کے پیچھے چھپ گئی۔ سلیم بھی گھبرا کر رک گیا، جبکہ مامون نے اپنی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ پھر مامون اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا، اوفو، سانپ سے کون نہیں ڈرتا، ہٹائیں اسے یہاں سے، بھگائیں۔ کتنا عجیب سا ہے، دل آویز نے کانپتے ہوئے کہا۔ مامون سانپ کے سامنے کھڑا تھا، اس نے جھک کر سانپ کو اس کی گردن سے پکڑا۔ ایک منٹ، ایک فوٹو لے لو اس کی پلیز۔ دل کو ایک دم خیال آیا، وہ موبائل نکالنے لگی۔ مامون نے سانپ کی گردن کو تھوڑا دبایا اور اسے چھوڑ دیا۔ سانپ اب نڈھال ہو چکا تھا۔ دل آویز نے ایک ساتھ بہت سی تصویریں سانپ کی لی۔ بس کر دو دل، یہ بھی کوئی چیز ہے جس کی تصویریں لی جا رہی ہیں؟ درختوں کی لو، سلیم نے اکتا کر کہا۔ ارے بابا جانی، درختوں کی تصویریں لے کر کیا کروں گی؟ دوستوں کو بتاؤں گی کہ میں نے اتنے قریب سے سانپ کو دیکھا، دل نے خوشی سے کہا۔ کیا یہ مر گیا ہے؟ آپ نے اسے مار دیا کیا؟ دل کو ایک دم خیال آیا تو وہ مامون سے پوچھنے لگی۔ کیوں، آپ نے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا تھا؟ مامون نے جواب دیا۔ میں کیوں ساتھ لے کر جاؤں گی، میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اسے کیوں مارا اور کیسے مارا؟ دل نے مامون کو دیکھ کر پوچھا۔ میجک سے، مامون نے جواب دیا۔ سلیم مسکرانے لگے۔ میجک سے؟ مجھے پتہ ہے کہ کیسے مارا ہوگا، بچپن سے تو آپ یہاں رہتے ہیں، سب جانور آپ کے دوست بن گئے ہوں گے۔ مووی دیکھی ہے آپ نے، موگلی والی؟ دل نے مامون کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، میں یہ سب نہیں دیکھتا، مامون نے اکتا کر جواب دیا۔ اس میں یہ ہی تو ہے کہ بچہ شروع سے جنگل میں رہتا ہے اور سب جانور اس کے فرینڈ بن جاتے ہیں۔ بابا آپ نے تو دیکھی ہے نا؟ دل آویز نے سلیم سے پوچھا جو سانپ کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں دیکھی ہے۔ اب تم یہ فضول باتیں چھوڑو اور جو دیکھنا ہے جلدی دیکھو، ہمیں واپس بھی جانا ہے، سلیم نے سختی سے کہا۔
او اچھا بابا ناراض تو نہ ہو، میں ذرا تصویریں بنا لوں۔ دل نے اپنا فون نکالا اور آس پاس کی تصویریں بنانے لگی اور ساتھ ساتھ اپنی سیلفی بھی لے رہی تھی۔ پھر اس نے سوچتے ہوئے اپنے فون سے مامون کی تصویر لے لی، جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مامون نے ایک دم چونک کر دل کو دیکھا۔ آپ نے میری تصویر کیوں لی ہے؟ مامون نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ویسے ہی سب کو دکھاؤں گی کہ یہ مامون جادوگر ہے، اس نے سانپ مارا تھا، دل نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ ڈیلیٹ کریں پلیز۔ مامون کو اب دل پر غصہ آنے لگا۔ کیوں کروں، میرا فون ہے۔ دل بیٹا کسی کی اجازت کے بغیر تصویر لینا بدتمیزی ہوتی ہے، ڈیلیٹ کرو فوراً۔ سلیم نے بھی غصے سے کہا۔ دل ایک دم رونے والی ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے فون سے مامون کی تصویر ڈیلیٹ کی اور پلٹ کر اپنے آنسو روکنے لگی۔ دل کو اس طرح دیکھ کر مامون کو افسوس ہوا۔ سوری مامون، بس اس کا بچپنا بھی نہیں گیا۔ سلیم نے شرمندگی سے کہا۔ نہیں اٹس اوکے انکل، لگتا ہے ناراض ہو گئی ہے۔ مامون کو پریشانی ہونے لگی۔ ہاں یہ ناراض نہیں ہوتی، بہت اچھی بچی ہے میری، ہے نا دل؟ سلیم نے اس کے نزدیک جا کر کہا۔ میں ناراض نہیں ہوں بابا، بس برا لگا آپ نے ڈانٹا، دل نے منہ بنا کر کہا۔ ارے میرا بچہ کوئی بات نہیں، چلو شاباش، جلدی سے جو تصویریں بنائی ہیں بنا لو، کہیں شام نہ ہو جائے یہاں پر۔ سلیم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دل سب کچھ بھول کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بابا میں اس درخت کے پاس جا رہی ہوں، آپ پلیز میری ایک تصویر لیں۔ دل نے ایک قدرے جھکے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا اور اپنا فون سلیم کو دے کر وہاں جانے لگی۔ مگر وہاں بہت جھاڑیاں ہیں، آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ مامون نے اسے روکنا چاہا۔ دل نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور اگنور کرتی ہوئی اس درخت کے نزدیک چلی گئی۔ مامون سر جھکا کر اس کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ سلیم نے اس کی 2-3 تصویریں لیں۔ دل خوشی واپس آنے لگی۔ آؤچ! دل کے پاؤں میں سے چبھن کا احساس ہوا اور وہ لڑکھڑانے لگی۔ مامون نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ کو چوٹ لگ جائے گی، یہاں بیٹھے۔ مامون نے اسے سائیڈ پر بنے پتھر کی طرف بیٹھنے کا کہا۔ کیا ہوا مامون، ٹھیک تو ہے یہ؟ سلیم بھی گھبرا کر اس کے پاس آ گیا۔ جی انکل میں دیکھ رہا ہوں، شاید ان کے پاؤں میں کچھ چبھ گیا ہے۔ مامون گھٹنے کے بل دل کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اس کے پاؤں سے احتیاط سے اس کی چپل اتاری، اس کا پاؤں اوپر کر کے دیکھنے لگا۔ تکلیف کے مارے دل نے سلیم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ او کانٹا لگ گیا، کافی بڑا کانٹا ہے، مگر میں نکال دیتا ہوں۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.